ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ سے وحشت خطرناک علامت ہے، اور ان سے محبت اور کشش، محبت دل خوش ہونا ان کو دیکھ کے علامت جذب ہے کہ یہ جذب ہو رہا ہے یا ہو چکا، اور وحشت علامت مردودیت ہے، یا تو یہ دور ہو رہا ہے یا ہو چکا۔ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است، دشمنی ایشاں سزائے لعنت است، کہ درویشوں کی محبت جنت کی کنجی ہے اور ان سے عداوت کی سزا لعنت خداوندی ہے۔ شیطان فرشتوں میں رہا کرتا تھا، بڑا عابد مشہور تھا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ کچھ وقت کے بعد مجھ پر کوئی ایسی حالت آ جائے گی کہ میں دشمن سازی کے کام میں مشغول ہو جاؤں گا، خدا کے دشمن پیدا کرنے کے کام میں مشغول ہو جاؤں گا، کہ میرے ذریعے سے دشمن سازی کا کام اور دشمن ساز بن جاؤں گا۔ انبیاء علیہم السلام کے نائبین سے تو ولی سازی کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ دامہ برکاتہم نے ایک بات فرمائی کہ اہل اللہ سے دشمنی کی وجہ سے زندگی کا مستقل سکون چھن جاتا ہے، زندگی کا مستقل سکون چھن جاتا ہے، مستقل ایسا شخص پریشان رہتا ہے، اور فرمایا اہل اللہ سے دشمنی کے سبب آدمی کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ دامہ برکاتہم نے فرمائی یہ بات، اور مستقل کا سکون چھن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے باطن کو پاک فرمائے، بدگمانیوں سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو شیطان نے اہل اللہ سے دور کیا، اس بدنگاہی میں ڈال کے اور بدگمانی میں ڈال کے۔ بدنگاہی اور بدگمانی دونوں عجیب امراض ہیں۔ بدنگاہی کی بھی ظلمت بڑی سخت ہوتی ہے، بدگمانی کی بھی ظلمت سخت ہوتی ہے۔ بدگمانی کا یہ علاج ہے، یہ سمجھے کہ میرا مرض مجھ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ مومن کا چونکہ آئینہ ہوتا ہے، یہ میرا مرض ہے جو مجھ کو اس کی میں نظر آ رہا ہے۔ اور بدگمانی سے دل گندا ہو جاتا ہے، گندے دل میں وہ پاک مولا نہیں آتا، یہ سوچنا چاہیے۔ اور بدگمانی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ بدگمانی پر آخرت میں مواخذہ ہوگا، دلیل طلب کی جائے گی، دلیل ہے نہیں، بے دلیل برا گمان بدگمانی، دلیل ہے نہیں ہمارے پاس، تو اپنی گردن کو مفت میں بلا وجہ مقدمے میں پھنسانا بڑی حماقت ہے۔ مفت میں نیکی کمانا بڑی عقل مندی ہے، کہ بے دلیل حسن زن نیکی ہے، نیکی کما لیں، بغیر دلیل کے اچھا گمان کر لیں، نیکی کما لیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبین کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، تو مطلوب نبوت ہے، اور ایسے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے آپ کی محبت پیدا ہو۔